صدر کے خلاف تو انہوں نے ان کو نائل قرار دے دیا. اب راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ سیاسی رہنما کی تو یہ خط لکھ لیں گے اپنے صدر صاحب کے خلاف؟ دیکھیں میری پرسوں پیپلز پارٹی سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ نیشن سوچیں, آپ قوم کے لیے سوچیں, آپ پارٹی کی بات نہ کریں. پارٹی تو اگر پاکستان ہے تو پارٹی ہے, اگر پاکستان نہیں تو پارٹی کہاں سے آئے گی آپ کی؟ میری ذاتی سوچ بھی یہی ہے کہ جب ہمیں قوم کے لیے کچھ کرنا ہے یا ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم نے پارٹی سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے. اگر وہ یہ کر لیتے تو میرا کوئی حرج نہیں تھا, کوئی نقصان نہیں تھا. پاکستان کے لیے نقصان کے لیے, پاکستان کے لیے فائدہ تھا, پاکستان کے لیے کوئی نقصان نہیں. اب جو بھی وزیر اعظم صاحب آئیں گے ان کو تو یہ خط کا رفع دفع بھی ہوگا, ہر حال میں خط تو آپ کو لکھنا ہی ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں لکھیں گے راجہ پرویز صاحب, تو پھر توہین عدالت لگے گی, ان کو ہٹا دیا جائے گا, پھر یہی کچھ ہوگا. ہمیشہ کب تک چلتی رہے گی, بدلاتے رہیں گے وزیر اعظم اور یہی طریقہ کار ہوگا؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ یہ کمپرومائز کر کے خط لکھ دیں. یہ سب سے بہتر یہی ہے کہ یہ خط لکھے, کیونکہ آپ کتنے وزیر اعظم بدلیں گے؟ ابھی آپ کے پاس 4 ماہ ہیں یا 5 ماہ ہیں صرف, ٹھیک ہے جی. 5 ماہ میں آپ چاہیں گے کہ 4 وزیر اعظم بدلیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ عدالت کی بات مانیں اور خط لکھ دیں. یہ توہین عدالت تو ہر وقت نہیں چلے گا. اچھا الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا؟ الیکشن تو میرا خیال اسی سال میں ہونے چاہیے, اسی سال میں الیکشن متوقع ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن تک صدر جو آپ کے جنرل مشرف صاحب سابق صدر ہیں وہ آ جائیں گے واپس؟ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے. وہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ الیکشن میں ہم لوگ نے آلریڈی اپنے نامزد لوگ کیے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ 49 سے یہ ہوگا, 48 سے یہ ہوگا, 49 سے وہ ہوگا. تو اس طرح ہم لوگ تو اپنی طرف سے تیاری کیے بیٹھے ہیں. جنرل صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور وہ آ کے الیکشن کمپین بھی کریں گے. اچھا الیکشن ابھی قریب ہے, آپ فرما رہے تھے, الیکشن کے لیے آپ عوام کو اور خصوصاً اقلیتی برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, ذرا یہ بتائیں. ہماری سر ممبرشپ جاری ہے اور اسلام آباد ہمارا مکمل ہو چکا ہے پورا, کیونکہ ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں. کیونکہ جنرل صاحب کے ٹائم میں 2002 میں جب ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے, ان کو بجلی دی گئی, پانی دیا گیا, گیس دی گئی, اس وقت سے ہمارا تو نیٹ ورک ان کے ساتھ پورا ہے. مطلب مجھے کہیں بھی کام کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں چودھری شفیق صاحب ہیں, میرے پرانے ساتھی ہیں, میرے لیڈر ہیں, میرے قائد ہیں. تو ہمارا ہر وقت سسٹم ان کے ساتھ چلتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے آبادیوں تک خود چلے جاتے ہیں. وہ ان کو یہ کبھی نہیں ہوا. اور سیکرٹری جنرل صاحب کو یہی حال ہے, وہ کہتے ہیں کہ جاوید بھٹی جب آپ کو کوئی معاملہ ہو تو مجھے بتائیں, میں شام کو آپ کے پاس ہوں. تو سارے دے آر ویری کوآپریٹو. تو اس طرح ہم لوگ سارے مل کے کام کرتے ہیں. ہمارا ایک وومن ونگ کا سیٹ اپ ہے جس کی پریزیڈنٹ ہماری مسز ملک ہیں, وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں آبادیوں میں. آبادی میں کیونکہ خواتین بھی ہوتی ہیں, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بجلی نہیں ہوتی تو ہم اندھیروں میں وہ جلسہ جلوس کر کے آ جاتے ہیں. تو غریب لوگ ہیں, اگر ہمیں وہ آدھا گھنٹہ بھی ٹائم دیتے ہیں نا کہ آدھا گھنٹے میں آپ نے پہنچ جائیں, تو میں اور مسز ملک وہاں جاتے ہیں. جہاں پہ ہوتا ہے بڑوں کا تو پھر یہ بڑے جانے ہوتے ہیں تو یہ بھی جاتے ہیں. چودھری شفیق ہو, چودھری اسد ہو, کوئی بھی ہو, سیکرٹری جنرل صاحب ہوں, قصوری صاحب بھی میرے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں. جہاں سے میں ان کو کہتا ہوں کہ صاحب میں نے آپ کو لے کے جانا ہے تو میرے ساتھ سب جانے کو تیار ہوتے ہیں. کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا یا نہیں آ سکتا. ایسا کچھ نہیں ہوا. کبھی لیگل ہو یا انلیگل ہو, جو بھی ہو, چودھری شفیق کو رات کو 2 بجے فون کرتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے سر, یہ فلانے بندے کی ہیلپ کرنی ہے, تو وہ کہتے ہیں بھٹی صاحب آپ تیار ہوں, میں 5 منٹ میں پہنچاؤں. تو یہ میری قیادت کا میرے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے. اور اس تعاون کے پیچھے جنرل صاحب کا ہاتھ ہے, کیونکہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میرے ہر ورکر کا بہت خیال رکھا جائے. تو جب جنرل صاحب یہ حکم دیتے ہیں تو پھر میرے خیال سارے لوگ جو ہے اس کو مانتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی میں کبھی چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں. عوام سمجھتے ہیں آپ کہ عوام اس دفعہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ عوام کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ عوام کون سی منتخب کریں؟ ہماری جو میری اپنی جو عوام ہے, جو ہماری کرسچن مینورٹیز ہے, وہ تو میں نے گزارش کی ہے کہ 80 سے 90% ووٹ ہمارے ہاتھ میں. میں نے رضوان صادق کے لیے 48 میں جب الیکشن لڑا 2008 میں تو 14,000 ووٹ تھا ہمارا 48 کا صرف, ٹھیک ہے جی. اب وہ ووٹ بڑے کم نہیں ہوا, کیونکہ وہ ووٹ بھی جنرل صاحب کے نام پہ تھے, کیونکہ کاف لیگ جنرل صاحب نے بنائی تھی. تو یہ وہی ٹیم ہے, آج بھی وہی ٹیم کام کریں جس کی سربراہی چودھری شفیق صاحب کر رہے ہیں.
تو ہم انشاءاللہ مل کے کام کریں گے. اس میں فیصل کافرو ہے, ہمارے یوتھ ونگ کے لڑکے ہیں سارے, راجہ شاہد صاحب ہیں, سارے مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بہتر ہوگا. مگر اس کے لیے آپ کو کافی محنت کی ضرورت ہے. اور میں اپنی مینورٹیز کے لیے اسپیشل یہی پیغام دوں گا کہ جتنا بھی زور ہے وہ مشرف صاحب کے لیے لگائیں, بچے سے لے کے بڑے تک, تاکہ ہم جنرل صاحب کو یہاں پاکستان لے کے آئیں. ہاں جی. جاوید اختر بھٹی صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اقلیتی برادری نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, لیکن حکومت کا فرض ہے کہ ان کے مسائل کے حل پر بھی توجہ دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.